لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اللہ، یقیناً ہے یوسف اور ان کے برادران کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے. صاف ظاہر ہوا کہ سوال ہوا ہے. اللہ، سوال ہوا تھا تو ہم نے احسن القصص نازل کیا. ابن کثیر نے اس موقع پر کیا غضب کی بات کہی ہے. احسن القصص انزل اشرف الکتب باشرف اللغات على اشرف الرسل بسفارت اشرف الملائکہ وكان ذلك في اشرف بقاع الارض وابتدى انزاله في اشرف شهور السنه وهو رمضان فكمل من كل الوجوه. پھر سن لو. اشرفا انزل اشرف الکتب، بہترین کتاب آئی ہے. باشرف اللغات، بہترین زبان عربی میں. علی اشرف الرسل، بہترین پیغمبر پر. بسفارت اشرف الملائکہ، بہترین فرشتوں کے ذریعے جو جبریل ہے. وکان ذالک فی اشرف بقاع الارض، روئے زمین کے بہترین حصے میں یعنی مکہ میں. وابتدا انزالو فی اشرف شہور السنہ، بہترین مہینے میں نزول شروع ہوا. وہو رمضان، رمضان شریف کا مہینہ. آج رمضان شریف ہے اور ہم پڑھا رہے ہیں. یہ معجزہ دیکھو سبحان اللہ. فَكَمُلَ مِن كُلِّ الْوُجُوهِ، تو اس بیان کا حسن ہر اعتبار سے پورا ہوا. یقیناً ہے یوسف اور ان کے بھائی کے قصے میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو پوچھ رہے ہیں. حافظ ابن قیم نے الجواب الصحیح میں لکھا ہے کہ ففیہا الف عبر، اس سورت کے اندر 1000 عبرتیں ہیں. 1000 عبرت، عجائب و غرائب ہے. بچوں کے خواب، بڑوں کے خواب، بادشاہ کے خواب، جیلیوں کے خواب. جیل میں 2 آدمیوں نے خواب دیکھے. خوابوں کی تفصیلات. اچھا جی، سورج اور ستاروں کا اور چاند کے تذکرے، ان کے عواقب. بیٹے اور باپ کا سلوک، بھائیوں کا باہم سلوک. تدبیر تقدیر کے سامنے بے بس ہے. تدبیر تقدیر کے سامنے بے بس ہے. اللہ. اور جنگل جانا، سیر سپاٹے کے مسائل، اور جو عواقب ہو وہ آ کے رہتے ہیں. انسانوں کی بیکری اور انسانوں کے قافلے اور انسانوں کی خرید و فروخت. عجیب و غریب صورت ہے. عشق اور معاشقے کے مسائل اور اس کے دفیے. عشق اور معاشقے کے مسائل اور اس کے دفیے. عشق کے وجوہ اور اسباب، عشق کے عواقب. جیل کے اصول و آداب، عفت اور پاک دامنی کے واقعات. دینی جذبہ تمام جذبوں سے بڑھ کر ہے. صدق ایک نہ ایک دن پھل دکھائے گا. یوسف کے خواب کی تعبیر میں جیل سے باہر نکل گئے. کبھی جیلی، کبھی قافلے میں، کبھی کنویں میں، کبھی مصر کی سلطنت پر متمکن. وہ کتنے راز و اسرار ہیں اس میں. اور مسائل دیکھو. خواب جب کریہ المعنی ہو تو تدبیر اول ہے. تعبیر سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ، بچوں کے خواب بھی بامعنی ہوتے ہیں. 2، خواب میں اشیاء مؤثر نظر آتے ہیں. 3، خواب میں اشیاء کے عواقب پکڑنا ضروری ہے. 4، خواب غیب کے اشارات ہیں اور عالم اجساد میں اس کے مصادیق ہیں. 5،
خواب کے شر سے بچنا سنت الانبیاء 6، خواب کا تعلق بیان سے ہے 7، خواب کے ساتھ بھی حسد ہو سکتا ہے 8، حسد سے بچنے کا طریقہ ایسے لوگوں سے پردہ کرنا 9، تدبیر اگرچہ تعبیر سے مقدم ہے لیکن تعبیر بھی ضروری ہے 10، تلک عشرۃ کاملہ، صرف خواب کا مسئلہ 10 نوعیت کا ہے۔ اللہ، خواب میں انبیاء علیہ السلام جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی محتاج تعبیر ہے، 11ویں ہو گئی پوری۔ اور اس میں کیسے اہم مسائل ہے، بھائی کو قتل کرے یہ مسئلہ اس میں موجود ہے، اور قتل سے بچائے کنویں میں گرائے وہ بھی اس میں موجود ہے، اور ماں باپ کی زیادہ محبت کبھی تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اور ہر آنسو صداقت کی دلیل نہیں ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اور اچھے اور بہترین گھرانوں پر بھی بطور تکوین کے تکالیف آتی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، جائز سیر سپاٹے کے لیے جانا اور بچوں کو بھیجنا یہ بھی اس میں موجود ہے، تکلیفوں پر اللہ سے مدد مانگنا وہ بھی اس میں موجود ہے، اور قافلے والوں کا ایک لڑکے کو غلام بنانا وہ بھی اس میں موجود ہے، بھائیوں کا یوسف کو بیچنا وہ بھی اس میں موجود ہے، حضرت یوسف کا بازار مصر میں بک جانا یہ بھی موجود ہے، انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور حضرت یوسف کا عزیز مصر کے گھر میں معزز ہونا یہ بھی موجود ہے، اور عزیز مصر کے گھر میں پریشان ہونا وہ بھی اس میں موجود ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کے حیلہ بازیاں وہ بھی موجود ہے، اور اس صورت کے اندر یوسف کی پاک دامنی اور عفت اور کمال حسن کا بیان بھی ہے، اور یہ کہ تکالیف بہتر ہے معاصی سے، یہ کہ مصائب بہتر ہے، بلا سیب نہ سنی دی کہ مردگان خدا گفتان کہ گرفتاری بمصیبتی بہ از گرفتاری بمعصیتی، شیخ سعدی کہتے ہیں، کاملین نے کہا ہے کہ گرفتار بمصیبت بہ از گرفتار بمعصیت، رب السجن وحب الیہ، خدا جیل جانا ٹھیک ہے گناہ نہیں کر سکتا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، جیلیوں کے خواب اور ان کی تعبیر اور ان کا انجام سامنے آنا، یوسف علیہ السلام کا تعبیر کے نتیجے میں بادشاہ کے دربار میں پہنچنا، بادشاہ کے عجیب و غریب خواب کے بعد حضرت کی بہترین تعبیر سے ملک مصر کا محفوظ رہنا، اور یوسف کی صداقت اور دیانت کے جلوے مصر میں آفتاب کی طرح درخشاں ہونا، یوسف کی تکلیفوں کا زمانہ ختم ہونا، اور ملک مصر کے اندر وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنا، اور پورے ملک اور پوری دنیا کے لیے راشن کا انتظام کرنا، ملک شام میں بادشاہ مصر کے حسن سلوک کی خبر جانا، شام کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو مصر اناج کے لیے بھیجنا، یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچاننا، اور طریقے سے اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین کو منگوانا،
اور ایک خاص ہیلے اور تدبیر سے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھانا اور ان کے ساتھ واپس نہ جانے دینا۔ برادران یوسف کا واویلا اور فریاد کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کے قبول کرنے سے معذرت کرنا۔ برادران یوسف کا یعقوب کی خدمت میں روتے ہوئے آنا اور یہ کہنا ان ابنک سرق، تیرے اس بیٹے نے بھی چوری کر لی اور ہم تو غیب کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ان کو کہنا کہ واپس جاؤ، تلاش کرو اور حضرت یوسف کے نام خط دینا، اور یوسف علیہ السلام کا بحکم الہی اب جا کے اپنے آپ کو واضح کرنا، انما انا یوسف، وہ میں یوسف، وہذا اخی، اور یہ میرے بچائے بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے لیے جسم کی قمیص بھیجنا اور قمیص شام میں پہنچنے سے پہلے اس کی ہواؤں سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا بحال ہونا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، قافلہ قمیص لے کر جب مصر سے روانہ ہونے لگا تو شام میں یعقوب پیغمبر فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اطلاع ملنا اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کا مصر روانہ ہونا، حضرت یوسف کا اپنے والدین اور بھائیوں کو عزت سے بٹھانا اور مجرم بھائیوں کو دل سے معاف کر کے انہیں انعامات دینا اور پیغمبروں کے بہترین اخلاق اور اونچے کردار کا بیان ہونا۔ یہ 40 ابواب تقریباً بنتے ہیں، 40 ابواب پر مشتمل ہے قصہ یوسف۔ یا رب